بعد از خدا یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا یقین، محفل اختتام کو پہنچنے والی ہے، پہنچ چکی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ باتیں وقت سے پہلے میں نے کر دی ہیں، ابھی مختصر سی ایک اور بات چھوٹی سی میں کر دیتا ہوں کہ ہم اپنے یہ جو اعمال ہیں جس وقت کوشش کرتے ہیں، یعنی نیکیاں کرتے ہیں، ان کو ضائع کرنے میں دیر نہیں کرتے، ان کو ہولڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی یہاں یاد ہو، جہاں ذکر ہو، ایسی محفل ہوتی ہے کہ یہاں جو قلوب روشن ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اثرات کب تک رہتے ہیں؟ ہماری محفل میں نے نوٹ کیا تھا کہ جو ہمارے پنڈی پشاور سے حضرات آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، لاہور سے آتے ہیں، وہ پورے سال کا کوٹا لے جاتے ہیں، مطلب سال تک وہ چارج ہی رہتے ہیں۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ محفل سے اٹھنے کے بعد اثرات کب تک رہتے ہیں، اور اگر ابھی ضائع ہو جاتے ہیں لنگر کھلنے تک یا لنگر کھلنے کے بعد تو پھر تو مزہ نہیں ہے۔ اس کے اثرات ہمارے اوپر رہنے چاہیے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قلب جو ہے اللہ کا ذکر تو کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں اس کے بعد وہ ذکر ہونا بند ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دوبارہ صحبت میں بیٹھا کرو۔ پھر کچھ ٹائم کے لیے اسی طرح محفل میں بیٹھنے سے اثرات بڑھتے ہیں۔ یہ صحبت ایسی چیز ہے کہ آپ 8 دن 10 دن کسی بھی محفل میں بیٹھ کے دیکھ لیجیے۔ آگا تار کی دکان میں بیٹھیں گے آپ، ہفتہ 10 دن بیٹھیں، آپ سے خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ آپ لوہے کے کارخانے میں بیٹھ جائیے، کوئلے کی کان جہاں کام ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر دیکھ لیجیے، جو حالت ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کا ذکر ایسے ہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم دوسری بھی پڑھتے ہیں اور پھر اسی زبان سے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے، کیونکہ ہمارا حال یہ ہے کہ کھانے کے آداب بھی بتائے جائیں اور اس قوم کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، تو وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور جن قوموں نے ترقی کی، جس کو آج ہم انگریز کہتے ہیں، اسلام سے انہوں نے بہت ساری چیزیں، یعنی جب نماز پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر میں امام کہتا ہے یہ اٹھ جاتے ہیں، آخر یہ ہے کیا؟ انہوں نے فوج میں یہ نعرے دے دیے کہ ایک ہی نعرے سے جو بھی ہے انہوں نے ایزی ہونا ہے، ٹینشن ہونا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ساری باتیں ہم سے سیکھ لی، اور آج ہم وہاں جا کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل پیچھے، جب تک اگلا آدمی ہٹتا نہیں ہم بڑے سکون سے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، وہاں تو لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جو 18-19 برس کا نوجوان تھا، وہ آپ کی خدمت کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کسی کام سے کسی جگہ بھیجا، جب وہ گیا بچہ واپس نہیں آیا، جب واپس نہیں آیا ادھر تشویش بڑھ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دن گزر گیا، پورا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، آپ کی تشویش اور بڑھی۔ آپ نے صحابہ کی کچھ جماعتیں بنائیں، 2-2 4-4 کی، اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اس نوجوان کو تلاش کر۔ اب وہ صحابہ اپنی اپنی جگہوں پہ چاروں طرف پھیل گئے۔ ایک جگہ گئے، کسی گڈریے سے پوچھا کہ ہاں یہاں کوئی نوجوان تو نہیں دیکھا؟ وہ گڈریا کہنے لگا ہاں جو حلیہ آپ بتا رہے ہیں وہ تو کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک نوجوان ہمارے پاس آتا ہے، وہ بکریوں کا دودھ پیتا ہے اور وہ ہر وقت اچھا وہ جو ہر وقت روتا رہتا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے جی رونے والی بات تو ہمیں نہیں پتا، یہ باقی نشانیاں تو ملتی ہیں۔ کہنے لگے ایک نوجوان آتا ہے، وہ ہر وقت روتا رہتا ہے اور دودھ پینے کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ آج کی اس محفل میں انشاءاللہ یہ ایسا سبق ہے
ایسا سبق ہے آپ یاد کرتے جائیں گے تو ساری زندگی یاد رہے گا۔ جس وقت وہ کہنے لگے اچھا ہمیں بتلاؤ تھی کون سا نوجوان، ٹائم ہوا وہ نوجوان آیا، اسی حالت میں روتا ہوا آیا، جب روتا ہوا آیا تو اس کی نشانیاں باقی جیسے کپڑوں کی تھی، عمر کی تھی، اور صحابہ نے اس کو پکڑ لیا کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے ہیں۔ وہ روئے جا رہا تھا، کہنے لگے آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، کہنے لگا رو کے کہنے لگا جب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے جس سے بھیجا تھا، میں جا رہا تھا، راستے میں کچھ عورتیں تھیں، میری یہ نگاہ عورتوں پر پڑ گئی۔ اب میں کس منہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں؟ اب میں کون سا منہ لے کے وہاں جاؤں؟ یہ کون سی نگاہیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں اور اب دوبارہ میں ان کی صورت کو دیکھوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ ہماری زبان کیا اس قابل ہے کہ ہم اس سے درود پاک کرتے ہیں؟ درود کی شان، درود کی برکت، یہ اس سے پہلے محفل میں اسٹارٹ ہوتے ہی میں نے بتا دی تھی۔ مختلف روایات ہیں، جگہ جگہ ہیں، جیسے ایک صحابی سے تو یہ بھی روایت ہے جس وقت وہ بات ہوئی کہ بھئی میں چوتھا حصہ درود پڑھوں، باقی دعا مانگ لیا کروں، آپ نے فرمایا کہ اور زیادہ کر لیں، اور زیادہ کر لیں۔ یہ آپ نے سنی ہوئی ہے، حدیث سنی ہوئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سارا وقت درود ہی پڑھتے رہیں تو آپ کو کسی اور کی دعا کی ضرورت ہی نہیں۔ کہ یہ درود پاک کی عظمت کہ جب ہم درود پڑھیں تو اب ہم اس محفل میں ان فرشتوں کے ساتھ ہم مل جائیں جو درود پڑھتے ہیں، رب کے ساتھ ہم مل جائیں۔ رب کی شان ہے، رب جسے چاہے نواز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہاں سے باہر ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ہستی تھی جس کی خاطر تمام یہ کائنات بنائی گئی، اور اس کے بعد آج تک یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اگر یہ کائنات سانس لے رہی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے سانس لے رہی ہے کہ وہی ہستی ہے ان کی وجہ سے، اور قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ آپ لوگوں کو میں یہاں آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، آپ بھی دعائیں کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اولادوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، بچوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کو اپنے بچوں کی جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس وقت معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہم جو سونے کا ٹائم ہے جاگ رہے ہیں، جو جاگنے کا ٹائم ہے سو رہے ہیں۔ اس قوم کے ساتھ جو ہاتھ ہو گیا ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے۔ وہ دجال تو پتہ نہیں یہی دجال ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ آپ اس وقت دیکھ لیجئے کہ ایک اتنی بڑی سازش ہمارے ساتھ ہو چکی ہے کہ ہم جس وقت صبح اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ آج بچے نوجوان نسل کو نائٹ ڈیوٹی پر لگا دیا گیا کہ رات آفسز کھولتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اور افسوس کہ میرا بیٹا بھی جاتا ہے۔ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں آج محفل میں وہ نہیں آ سکا، لیکن یہ ایسے انداز ہیں کہ صبح نہ تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہم کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ صبح کا ٹائم اللہ تبارک تعالیٰ رزق بانٹ رہا ہوتا ہے، وہ ٹائم سونے کا نہیں، وہ اٹھنے کا ٹائم ہے، اور اٹھیں گے تو اس میں خیر و برکت بھی ہے۔ ارلی برڈ اسے ہی کہا جاتا ہے۔ سورج کے ساتھ چلیں، سورج ڈالنے کے ساتھ آپ سو جائیں۔ جیسے سورج آئے، سائنس ٹیکنالوجی بھی یہی کہہ رہی ہے، اس نے ثابت کیا کہ جب آپ نے نہانا ہے 12 بجے سے پہلے نہا لیں، اور آپ آزما کے دیکھ لیں، جو لوگ رات میں نہاتے ہیں ان کی صحت دیکھ لیں، جو صبح میں ارلی نہاتے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ یہ نظام قدرت ہے، اور سورج کے ساتھ چلنا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو آپ نے جانا ہے، آپ نے اٹھنا ہے، کام پر جانا ہے۔ اس کے بعد شام کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات آرام کے لیے بنائی ہے، اب رات میں آرام کیجئے، دن میں کام کیجئے۔ اس کے بعد تربیت فاروقی ایک میں اور ذکر کرتا ہوں، نوجوان نسل میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ تربیت فاروقی یہی ہے کہ آپ اپنے لمحات کو، اپنے اوقات کو کبھی ضائع مت کیجیے۔ آپ دیکھ لیجئے ایک وقت ایسا ہے کہ یا تو جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں جب محفل میں ہیں، یا کوئی دنیا کا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسا لمحہ ہے کہ بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ گلی کی نکڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا۔ ان کے لیے میں یہ میسج دے رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو جگائیں۔ وہ گلی کی نکڑ پر بیٹھنے کی بجائے آپ مسجد میں چلے جائیں، آپ ذکر کریں، قرآن پاک پڑھیں، تفسیر پڑھیں، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائیں،
دنیا کا کام آپ کریں، جو بھی کرنا ہے اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میں جو کچھ کہنا تھا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور ظہور صاحب ماشاءاللہ میرے پاس تشریف فرما ہے، ان سے میں ابھی یہی گزارش کروں گا کہ ہدیہ نعت کے لیے اپنا درود و سلام کے لیے یہ حاضر ہو جائیں اور ہمارے لیے